لطیف کھوسا ہیں یا کون ہیں؟ عوام نے صرف یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کا ہے تو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور جولیاں بھر بھر کے ووٹ دیا ہے. اور ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ہمارا لیڈر جیل میں ڈالا گیا، ہمارا انتخابی نشان ہم سے چھینا گیا، ملک کے سب سے بڑی جماعت کو ادھورا کر دیا گیا، آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، باقی آدھی کے قریب جیل میں ہے، فاؤنڈنگ چیئرمین جیل میں ہے، کو چیئرمین جیل میں ہے، وائس چیئرمین قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، صنف آہن ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جیل میں ہیں، ہمارے فارمر پنجاب کے صدر اور ہمارے انتہائی سینئر رہنما وہ سب جیل میں ہیں. اجاز چوئی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہم سب آپ کے سامنے ہیں. فارمر گورنر صاحب جیل میں. اس ساری جدوجہد کے بعد قوم کو سلام ہے کہ ہم ادھر پاس ہوئے ہیں. فارمر ہماری فرسٹ لیڈی بشرا بی بی، ان کو بھی جیل میں رکھا گیا مشکل حالات میں. میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ ادھر ہی سے آواز آئی ہے جدھر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کمشنر راول پنڈی نے آج اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم نے تو ووٹ اور مینڈیٹ عمران خان کو دیا. فارم 45 سے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، فارم 47 کوئی اور بات کر رہا ہے. پہلی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی، جو آج ہماری دوسری میٹنگ ہوئی ہے، جناب عامر ڈوگر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کے دوران بھی مشکل حالات میں پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھتے تھے، اور اس وقت بھی جب لیڈر جیل میں ہے تو عامر ڈوگر صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھا ہے، اور ایک طرح سے ماشاءاللہ ملتان کا ڈیرا پارلیمنٹری لاجز میں لے آئے ہیں. تمام ہمارے لیڈرشپ ان کے پاس آ رہی ہے، وہاں پہ گفت و شنید ہو رہی ہے. پہلی ڈیمانڈ آج کی پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی طرف سے حکومتی سرکل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمشنر راول پنڈی بہت بڑی پوسٹ ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے. پارلیمنٹری پارٹی کی پہلی ڈیمانڈ پورے ملک کی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لاکھوں کارکنان جو آج ملک میں پرامن نکلے ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں. اس ملک کو ہم نے پرامن طور سے چلانا ہے. ہمارے 93 سیٹیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری کم از کم 160 سے بھی زیادہ سیٹیں بنتی ہیں. سمپل کیلکولیشن کرنی ہے، اگر آپ سے نہیں ہوتی، چھٹی جماعت کے طالب علم کسی بچے بچی کو بٹھا دیں، کیلکولیٹر پکڑا دیں، آپ کو رزلٹ بنا کے دے دے گا. نیت صاف ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، کل کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ محترم سردار لطیف کھوسا صاحب کی انیشیٹو پہ میں، عامر ڈوگر صاحب، سردار لطیف کھوسا صاحب، ان کی رہنمائی میں ہم گئے، اور صرف پاکستان کے نہیں، قوم کے نہیں، امت کے لیڈر کے ساتھ ہماری کل اڈیالہ میں ملاقات ہوئی. اور میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو بات کی، عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو گرفتاری سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا بالکل. جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا آپ ہی کے ایک بھائی کی طرف سے کہ جیت کے بعد آپ کیا کریں گے، کیا انتقام کی طرف جائیں گے، کیا بدلے لیں گے، خان صاحب نے مسکرا کے اس وقت بات کی تھی، اور کل بھی مسکرا کے کی کہ نہیں، ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے، ہم فتح مکہ ماڈل کی، ہم فتح مکہ کی مثال قائم کریں گے. ہم ان ہستیوں کے پیروں کی خاک ہیں، لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت نے جو مثالیں قائم کی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور ساتھ میں خان صاحب نے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات کی کہ ہمیں تو چھوڑیں، غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو بہتر کیا، اور مثال دی نیلسن منڈیلا کی. اور انہوں نے کل یہ بات کی ہے جیل کی کال کوٹڑی سے، اڈیالہ سے. امت کے لیڈر نے کہا کہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے سچائی کی طاقت سے ساؤتھ افریقہ کو ظلم سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف وہ آدمی لے گیا، تو ہم انشاءاللہ اس لاہ عمل پہ جائیں گے. ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے، سیاسی انتقام نہیں، سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے. نمبر 1، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس آدمی کی جو 200 دنوں کے قریب ہو گئے جیل میں ہے، اور وہ انتقام کی نہیں، وہ فتح مکہ کی مثال دے رہا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے، جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے، ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے. اور اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو یہ
آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے. پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ قوم کو اتنے مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ گھر بیٹھے فارم 47 دے دیتے اگر کسی کو جتانا تھا. اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. نمبر 3 جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی، کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے، اور مائنورٹیز کی، خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے، مثال قائم کر دی ہے. جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے. ہم اپنی بہنوں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جن تکلیفیں سہی ہیں، جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا، حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں. تحریک انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی، اور اس کے لیے تحریک انصاف کی کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی. اس پہ کل عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں عارضی طور پہ شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکور ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تحریک انصاف ہے، تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے. انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں، جس کے سلسلے میں کل محترم بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر رؤوف حسن صاحب، ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے، تو وہ سقم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے. خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا. اور آخری بات، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی، کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں. اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے. میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب جو اب ایم این اے بھی ہیں، خان صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا، اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے، جو میں جس سیٹ سے ایم این اے ہوں لاہور سے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے. تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو، میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا. تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد عامر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتا ہوں جو کمشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا. اور فارم 45 تک تو معاملات چلے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے، نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا واٹس ایپ تھا. اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا، اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا، اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں، یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے، ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا. اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے، تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں. تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے، میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی، اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں. تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے
بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں، اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا۔ پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی، اور پاک لین کے جو ہے فلیٹس بنائے، ہائیڈ پارک بنایا، اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر، اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دی۔ لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا، اور چوتھی مرتبہ تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹرنی کی گئی ہے، ہمارے جو کارکنوں کو، ہمارے جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کو بھی، ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا، اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا۔ تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو، تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں، اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں۔ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا، تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ آرکیسٹرڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے، اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے، اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہ یلغار مچائی گئی، اب وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا۔ عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے، اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی جو سزائیں جو تھیں عوام کی عدالت میں، جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں، تو 25 کروڑ عوام نے انصاف بڑا واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں دیا۔ عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ اسمبلی چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے۔ تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضا کرتے ہیں فی الفور رہا کیا جائے، اس لیے کہ یہ عوام کا کلیئر مینڈیٹ ہے، اور آرٹیکل 45 میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراً کیسز کو کالعدم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے، وگرنہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہماری اپیلیں ہیں ان کو فوراً